اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قرآن میں موجود 7 حامیم صورتوں کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک میں حامیم کے استعمال کو ان 7 صورتوں میں دیکھنے کا ایک پروگرام کیا، اور ہم نے دیکھا کہ حامیم کی ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جس میں حامیم کا استعمال ہوا ہے وہ موجود ہیں۔ اب میں آپ کو اس آج کی ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حامیم کے حوالے سے ایک خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الرحمن۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ نمبر 43 میں خصوصی طور پر الرحمن کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو آگے یہ دیکھیے گا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو دیا ہے، رحمان نے ان کو دیا ہے، ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے، یعنی اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اگر وہ چاہتا تو ہم کرتے۔ اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں کفار کو دے دیتا سونے چاندی کے گھر۔ اور اسی طرح فرمایا، انہوں نے کہا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم بنائیں رحمان کے سوا کسی کو جس کی عبادت کی جائے؟ کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حکم دیتے کہ کوئی میرا بیٹا ہے تو میرے لیے اس اطاعت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان صفات کو اکٹھا کیا جس میں حامیم موجود ہے۔ اگلی صفت ہے الحی القیوم، اور الحی القیوم کی صفت ان صورتوں کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ و پائندہ ذات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی صفت کا تعلق حیات اور موت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں حیات بھی ہے، موت بھی ہے۔ حیات سے پہلے جو ہم تھے وہ بھی اللہ کے تھے، حیات کے بعد جو کچھ ہم ہوں گے وہ بھی ہم اللہ کے ہی کنٹرول میں ہوں گے۔ تو ہم ہر طرح سے حامیم کی زد میں ہیں، ہم حامیم کی پکڑ میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حیات اور موت کے حوالے سے ظاہر ہے جو ہماری زندگی ہے اور جو ہماری موت ہے، اور موت کے بعد جو زندگی، سب ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ وہ خود الحی القیوم ہے، وہ الحی لا الہ الا ہو۔ یہ 40 کی 65 نمبر آیت ہے۔ تو یہ نتیجہ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حامیم کے دونوں حروف انتہائی اہمیت والے ہیں، اور یہ انتہائی اہم الفاظ کا حصہ بھی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں ایک اور مضمون کو اسی حوالے سے ارتقاء ملتا ہے، وہ ہے حیات اور موت، اور اس مضمون کو خصوصی طور پر ان 7 صورتوں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم مختلف حوالے دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس مضمون کو، حیات اور موت کے مضمون کو کس طرح سے چھیڑا گیا ہے۔ تو کفار کیا کہتے ہیں، جب فوت ہو جائیں گے، زندگی دوبارہ آئے گی تو کہیں گے ہم تو 2 بار جیے، 2 بار مرے، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب ہمیں دوبارہ جانے کی اجازت دی جائے، اب ہم کبھی بھی اطاعت اور فرمان برداری میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اب وہ وقت گزر گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا هو الذی یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور جب فیصلہ کر دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 41 کے 39 میں فرمایا ان الذی احیاہا، جس نے زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہی زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح 42 کے 9 میں فرمایا فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، وہی تو ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح
44 کے 8 میں فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء کا بھی رب ہے، وہی تو ہے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور فرمائے وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها۔ اب اسی مثال کو آگے بڑھا کر فرمایا گیا کہ زمین مردہ کو وہی زندہ کرتا ہے، یعنی اسی مضمون کو زندگی کے حوالے سے بتایا گیا، اسی مضمون کو زمین مردہ کے مثال دے کر بھی دیا گیا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے 45 کی 26 میں اس آیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا 46 کی 33 میں کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی دے دے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ موت اور زندگی کو، یعنی حیات اور موت کے مضمون کو، حامیم کے مضمون کو ان صورتوں میں کیسے بڑھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ومن آیاتہ انک تری الارض، اور اس کی نشانیوں میں ہے، یہ 41 کی 39 نمبر آیت ہے، اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعۃ انزلنا علیہا الماء، جس پر نازل کیا گیا پانی، اہتزت کے وربت، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاہا لمحیی الموتى، کہ جس نے اس کو زندگی دی وہی مردوں کو بھی زندگی دے گا۔ تو یہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جو کفار کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ کہتے تھے وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، تو کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے یہی زندگی ہے، بس دنیا کی زندگی، اس میں ہم پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جائیں گے۔ 45 کا 24۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی، اور وہ اس لیے جو میں نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت وقت تھا، جب کفار آپ کی جان کے در پہ ہوئے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں دن بدن اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اسی تھیم کو دیکھیے آگے کس طرح بڑھایا گیا کہ موت کی وہ تھیم، وہ انہی صورتوں میں 41 میں فرمایا فرعون نے کہا ان کے بچوں کو مار دو اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو تاکہ ان کی نسل ختم ہو۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور چیپٹر 25 میں بھی یہی فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے موسیٰ کو مار دینا ہے، لیکن ہوا کیا کہ زندگی اور موت کے اس مضمون کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا، بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف میں ہوں۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے مار دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا؟ تو اسی مضمون کو شورا میں بیان فرمایا گیا جب موسیٰ کے حوالے سے فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر دے دو، تو یہ جو چلے تھے قتل کرنے موسیٰ کو، لیکن انجام کیا ہوا کہ اللہ کی حکمت کے سامنے ان کی حکمت کوئی نہیں چلی اور یہ خود اپنے جال میں پھنس گئے۔ ان مضامین کا رسول پاک کی حیات پاک سے ایک گہرا تعلق بنتا ہے، کیونکہ قریش مکہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے نزول کے وقت بے پناہ تکالیف کا سامنا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے حیات مبارکہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ تو ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ان کا یہ منصوبہ کیا تھا، اور حیات و موت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس مضمون کو کیسے ان 7 صورتوں میں پرویا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تسلی دی گئی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو پسند کر کے انہیں شیئر کریں گے، انہیں لائک کریں گے، اپنا کامنٹس دیجئے ضرور
کیونکہ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بار قرآن پاک کے حوالے سے اور حروف مقطعات کے حوالے سے PhD درجے کی پہلی تحقیق جو پوری دنیا میں پہلی بار ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔